بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اسلامی عقائد میں ہمارا فجر کا ایمان کے متعلق بیان، ایمان کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کو کہتے ہیں، اور شریعت اسلامی میں ایمان کہا جاتا ہے اللہ کے رسول کی خبر کو صرف اللہ کے رسول کے اعتماد پر مشاہدہ کیے بغیر یقینی طور سے مان لینے کو کہا جاتا ہے۔ ایمان کی تفصیلات یہ ہے: اللہ کی ذات و صفات پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، اور اس بات پر ایمان لانا کہ اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے۔ موت کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جانے پر ایمان لانا۔ اس میں جو پہلا بیان ہمارا چل رہا ہے، اللہ کی ذات و صفات کے متعلق ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، کچھ باتیں گزشتہ کل اور اس سے پہلے آئی تھیں، اور آج کی باتیں وہ یہ ہیں کہ اللہ جل جلالہ کا علم کامل ہے۔ کوئی چھوٹی بڑی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ ہر چیز کو اس کے وجود سے پہلے اور اس کے ختم ہو جانے کے بعد بھی جانتا ہے۔ اللہ دل کے خیالات سے بھی باخبر ہے۔ قرآن پاک میں جا بجا اس مضمون کو ہمارے رب نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ پاک علم کے اعتبار سے کامل ہے، اور اللہ جیسا علم کسی کا بھی نہیں ہے۔ لفظ علم یہ اللہ کی صفت ہے۔ ہمارے آپ کے پاس یا کسی بھی نبی کے پاس کوئی علم اگر ہے تو وہ علم کسی کے واسطے سے ہے۔ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا مخلوقات میں کوئی عالم نہیں ہے، لیکن ہمارے رب فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر کہ ہم نے قرآن پاک آپ کے اوپر بھیجا، آپ قرآن پاک کے نازل ہونے سے پہلے ایمان کو بھی نہیں جانتے تھے اور کتاب کو بھی نہیں جانتے تھے۔ ہم نے آپ کو قرآن کا علم دیا، یہ نور آپ کے دل میں ہم نے ڈالا۔ اسی طرح سورہ والضحیٰ واللیل اذا سجی میں ہمارے رب فرماتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے آسمانی علوم سے آپ کو ناواقف پایا، فَهَدَىٰ، ہم نے آپ کو واقف کار بنایا۔ تو کائنات کا کوئی بڑا سے بڑا عالم اگر ہے، جاننے والا، تو اس کے پاس جو علم آیا ہے وہ کسی واسطے سے آیا ہے۔ جبرائیل کا واسطہ ہو یا کسی استاد کا واسطہ ہو، وہ واسطوں والا علم ہے۔ جیسے آپ کے پاس علم آ رہا ہے، کوئی چیز آپ نہیں جانتے تو آپ کے اساتذہ سے آ رہا ہے، یا ممبر سے کوئی بات بیان کر رہے تو آپ کے پاس علم آ رہا، تو واسطے کا علم ہے۔ ہمارے رب کے پاس جو علم ہے وہ واسطے کا نہیں ہے۔ ہمارے رب کے پاس جو علم ہے وہ ذاتی علم ہے۔ اسی لیے اور ہمارے رب کا جو علم ہے وہ تمام زمانوں کو گھیرا ہوا ہے۔ اس کو کہتے ہیں عالم الغیب۔ عالم الغیب کی تعریف کیا ہے؟ جس کا علم ذاتی ہو، کسی نے نہ دیا ہو۔ نمبر دو، اس کا علم تمام زمانوں کو گھیرا ہوا ہو۔ تمام زمانوں سے مراد زمانے ماضی، زمانے حال، زمانے مستقبل۔ تمام زمانوں سے مراد ازل اور ابد۔ ازل جس کی ابتدا نہیں اور ابد جس کی انتہا نہیں ہے۔ سب زمانوں کو اس کے علم نے گھیرا ہوا ہے۔ اگر کسی کے پاس بہت بڑیا علم ہے تو اس میں یہ دو صفتیں نہیں ہیں، تو وہ عالم الغیب بھی نہیں ہے۔ وہ غیب کی باتیں تو جانتا ہے
لیکن اس کا علم کسی کے واسطے سے ہے، اور اس کا علم تمام زمانوں کو گھیرا ہوا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہت سارے واقعات ایسے آئے جس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے وہ علم اللہ کے رسول کا ذاتی نہیں ہے۔ مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پہ، مسلمانوں کی ماں پہ منافقین نے تہمت لگائی اور بہت پریشانی سے آپ دوچار ہوئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت بعد میں پھر جب قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں تب جا کر کے پتہ چلا کہ یہ جھوٹ تھا، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی سے کوئی مشورہ نہ کرتے، ہر ایک سے پوچھ رہے ہیں عائشہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، تو وہ حضرت عائشہ کی صفائی بیان کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت حال تک تب پہنچے جب قرآن پاک کے 2 رکوع نازل ہوئے۔ اسی طرح صحابہ کرام صبح ہوئی، سفر میں ہیں، سینکڑوں کا مجمع ہے اور پانی نہیں ہے، کیا ہوا، پانی کیوں نہیں ہے؟ کہاں ایک جگہ پہنچنا تھا جہاں پانی تھا، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے رسول کو کہا، اللہ کے رسول میرا وہ ہار جو میں نے کسی سے لیا تھا وہ میرا ٹوٹ کے گر گیا ہے، اور اللہ کے رسول نے صحابہ کو دوڑایا، جاؤ دیکھو ذرا وہ ہار کہاں ہے۔ اب وہ سب ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے، ہار نہیں ملا، فجر کا وقت وہیں ہو گیا، تو فجر کا وقت ہوا تو پانی نہیں ہے، کریں تو کیا کریں؟ تو اس وقت پہ تیمم کی آیت نازل ہوئی، کیوں؟ ہار کھو گیا، پانی نہیں ہے، تو جب وضو بھی کرنا ہے اور نماز بھی پڑھنی ہے تو کیا کریں؟ تو کہا جی مٹی کے اوپر ہاتھ پھیر دو، چہرے پر پھیر دو اور دونوں ہاتھوں پہ پھیر دو، تمہارا وضو ہو جائے گا، تمہارا غسل ہو جائے گا۔ یہ حکم آ گیا۔ اب ہار پھر بھی نہیں ملا، لیکن جس سواری پر حضرت عائشہ کو سوار ہونا تھا جب اس سواری کو اٹھایا تو اس کے نیچے ہار تھا۔ تو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو آپ فرما دیتے کہ بھئی یہاں پر موجود ہیں۔ اس سے یعنی ان باتوں سے بہت ساری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی فلانے بابا کو سب پتہ ہے اور فلانے جنات کو سب پتہ ہے، ان کے پاس جنات کا علم ہے نا، دیکھو وہ دیکھ کے بتا دیتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول نہیں بتا سکتے، کوئی اللہ کا ولی نہیں بتا سکتا تو بابا کیسے بتائے گا؟ وہ جنات کیسے بتائیں گے؟ اور جنات کے علم کی نفی 22ویں پارے سورہ سبا کے اندر اللہ پاک نے کی ہے کہ جنات عالم الغیب نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ میں چھوٹا سا آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کو بنایا اور جنات کے ذریعے سے بنایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیشے کا کمرہ بنایا، حضرت سلیمان علیہ السلام لاٹھی لے کر کے اس پہ کھڑے ہو گئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام نگرانی کر رہے ہیں، جنات کام کر رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں، تعمیرات چل رہی ہیں، دیواریں کھڑی ہو رہی ہیں، پلر کھڑے ہو رہے ہیں اور جناب سنگ مرمر لگ رہا ہے اور گنبد بن رہا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے۔ خدا کی شان، اسی دوران حضرت سلیمان علیہ السلام وفات پا جاتے ہیں، لیکن وہ لاٹھی کے سہارے شیشے کے کمرے میں کھڑے ہیں اور جنات ان کو دیکھ رہے ہیں اور مزدوری کر رہے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو وفات ہوئے کافی عرصہ گزر گیا اور جنات کام کر رہے ہیں۔ اتنے میں وہ کام پورا ہوا، خدا کی شان جس لاٹھی پہ وہ کھڑے ہیں اس کو دیمک نے کھا لیا اور وہ لاٹھی جو تھی وہ کھوکھلی ہو گئی۔ جب وہ کھوکھلی ہو گئی تو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا وزن اٹھانا چھوڑ دیا، تو وہ لاٹھی ٹوٹ گئی، حضرت سلیمان علیہ السلام گر گئے۔ تو جنات نے جب دیکھا کہ یہ تو گر گئے، یعنی ان کا انتقال ہو گیا۔ اس ٹکڑے کو یعنی اس بات کو اللہ جل جلالہ سورہ سبا میں یوں بیان فرماتے ہیں کہ فَلَمَّا خَرَّ
تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام وہ لاٹھی کھوکھلی ہو گئی، جب وہ زمین پر گر گئے، خرہ گر گئے، تو اوہو جنات نے کہا ہائے ہائے، اگر ہمیں پہلے پتہ ہوتا اور ہمیں غیب کی خبر ہوتی تو ہم اس سخت مزدوری میں نہ ہوتے۔ اگر ہمیں پہلے سے پتہ ہوتا کہ یہ تو مر گئے ہیں تو ہم بھاگ جاتے۔ ہم تو ان کے ڈر کی وجہ سے کام کر رہے تھے، ہم تو ان کے ڈر کی وجہ سے کام کر رہے تھے، تو ہمیں تو غیب کی باتوں کا پتہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ گئے؟ اسی طرح پہلے پارے میں جادوگروں کے بارے میں اور جنات کے بارے میں، وہ کہتے ہیں نا یہ جادوگر سب کچھ کر سکتے ہیں، وہ جادو کے زور سے ہم نے یہ کر لیا، اور بس آپ پوچھنا، جگہ جگہ جناب وہ نمبرات ہوتے ہیں، لوگ چلے جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں، بس آپ کے دل کی ساری مرادیں پوری ہوں گی، بس جو آپ کے دل میں ہے وہ ہم آپ کو منہ پہ بتا دیں گے، اور اکا دکا کوئی بات اگر بتا دیں کہ دیکھا۔ تو اللہ کے رسول اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ جتنے بھی یہ غیب کی خبروں والے ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاس 99 جھوٹ ہے اور ایک سچ ہے، اور تم کوئی ایک سچ ثابت ہو جاتا ہے، تم 99 جھوٹ کو پھینک دیتے ہو اور ایک سچ کی وجہ سے ان کے معتقد ہو جاتے ہو۔ تو اللہ جل جلالہ دنیا بھر کے جتنے جادوگر ہیں ان کے بارے میں ایک بات فرماتے ہیں، کیا؟ پہلے پارے میں، تاکہ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں مجھ سمیت ہم کسی پر بھروسہ نہ کریں سوائے اللہ کی ذات کے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ جتنے بھی دنیا کے جادوگر ہیں وہ کسی کو ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کے حکم سے۔ اللہ چاہتے ہیں تو نقصان ہوتا ہے، اللہ نہیں چاہتے ہیں تو نقصان نہیں ہوتا۔ تو بات ہماری چل رہی ہے کہ اللہ جل جلالہ کا علم کامل ہے۔ کیسا علم ہے؟ گزشتہ کل ہم نے اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالی تھی، دنیا کے اندر کتنا دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، لیکن ہمارے رب کے بارے میں آتا ہے کہ حدیث کی ایک دعا ہے، یعلم مثاقیل الجبال ومکائیل البحار وعدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار ولا تواری منه السماء سماء ولا ارض ارضا ولا بحر ما فی وعری ولا جبل ما فی قعری۔ یہ حدیث کی ایک دعا ہے جو الحزب الاعظم میں ہے۔ ہمارے نبی نے دعا مانگی کہ اللہ پاک کا علم کیسا ہے، کہ دنیا میں کتنے پہاڑ ہیں، ان کا وزن کتنا ہے، کتنا وزن ہے پہاڑوں کا، کہا کہ پہاڑوں کا وزن اللہ کو معلوم ہے، کتنے ٹن ہیں یہ پہاڑ وہ اللہ جانتے ہیں۔ پہاڑوں کے اندر اندر بالکل تہ کے اندر کیا ہے، کہ اللہ کے علم میں ہے۔ اور سمندر کے اندر کتنا پانی ہے، کتنا ملی لیٹر پانی ہے، وہ اللہ کے علم میں ہے۔ سمندر کی تہ کے اندر کیا ہے، یعنی کتنے سارے حادثات ہوتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا، کہ جی آپ دوست گئی چلی گئی اور پتہ ہی نہیں چلا، اب تک نکال نہ سکے۔ ہاں، کتنی جناب کہاں سے کہاں سلسلہ پہنچ گیا معلوم نہیں ہے۔ اسی طرح ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دیوار بنائی ہے، اللہ پاک قرآن میں سورہ کہف میں اس کا ذکر کرتے ہیں، اور دنیا کے سائنسدان اور معروف لوگ کہتے ہیں ہم نے پوری دنیا چھان ماری، ہمیں ذوالقرنین کی دیوار نہیں ملی۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس ٹکڑے پہ یہ بات نقل کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کے علم کو ثابت کرتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ عدم علم عدم وجود کی دلیل نہیں بن سکتی، کہ تمہیں ایک چیز پتہ نہیں ہے تو کیا وہ ہے ہی نہیں دنیا کے اندر؟ عدم علم تمہارا نہ جاننا عدم وجود کی دلیل نہیں ہے، اس کے موجود ہونے کی دلیل ہے، موجود نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ تمہیں پتہ نہیں ہے تو چیز ہی نہیں ہے۔
کہ جی PIA کا طیارہ فلانی جگہ گر گیا، ہم نے دنیا بھر سے لوگوں کو بلایا، وہ طیارے کا ملبہ آج تک نہ مل سکا۔ کتنا عرصہ ہو گیا جی۔ فلانی جگہ جی جہاز گرا تھا، ہم نے دنیا بھر کے لوگوں، امریکہ سے اور ملیشیا سے اور فلانا 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 لوگوں کو بلایا، ہمیں نہیں مل سکا۔ تو یہاں ہمارے رب فرماتے ہیں سمندروں کے اندر اور پہاڑوں کے اندر کچھ بھی ہے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ ہمارے لیے یہ چھت آڑ ہے، یہ پلر آڑ ہے، یہ دروازے آڑ ہیں، معمولی سی چادر آڑ بن جاتی ہے۔ ہمارے نبی اس دعا میں یہ بات فرماتے ہیں، ہمارے رب کے لیے چھت آڑ نہیں بن سکتا، ہمارے رب کے لیے آسمان آڑ نہیں بن سکتا، ہمارے رب کے لیے زمین آڑ نہیں بن سکتی۔ ہمارا رب اندر اندر کی چیزوں کو دیکھتا ہے، اور دنیا کے اندر یعنی باریک سے باریک مشینیں ایجاد ہو گئی، وہ باریک سے باریک چیز کو پورے بدن کے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک کتنی نسیں ہیں اور کتنی بال کی طرح نسیں ہیں، اس بال کے اندر کہیں پر جو ہے وہ خون کی بلاکیج ہے، رکا ہوا ہے، تو کہتے ہیں جی وہاں خون رکا ہوا ہے۔ لیکن آج تک کوئی ایسی مشین ایجاد نہیں ہوئی کہ میرے دل کے خیالات کیا ہیں، یہ آج تک کوئی نہیں بتا سکتا۔ یہ کس کو معلوم ہے؟ اللہ کو معلوم۔ میری آنکھ کس نظر سے دیکھ رہی ہے، آپ مجھے کس نظر سے دیکھ رہے ہیں، ہم اپنی آنکھوں کو کس نیت سے استعمال کرتے ہیں، ہمارے رب قرآن میں فرماتے ہیں آنکھ اگر خیانت سے دیکھتی ہے تو اللہ کو پتہ ہے، اور اگر امانت سے دیکھتی ہے تب بھی اللہ کو پتہ ہے، شفقت سے دیکھتی ہے تب بھی اللہ کو پتہ، شہوت سے دیکھتی ہے تب بھی اللہ کو پتہ۔ تو اللہ کا علم باریک سے باریک چیز میں جا کر کے اثر کرتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ بڑے ہیں، اللہ کا علم بڑا ہے، اللہ علم میں کامل ہے، اللہ جیسا علم میں کوئی نہیں ہے۔ جب یہ والی بات آدمی کے دل میں راسخ ہو جائے تو کیسے گناہ کرے گا وہ؟ کیوں؟ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ تو مجھے جانتے ہیں۔ اللہ حدیث کی ایک دعا آپ کو سناؤں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا امت کو سکھائی ہے، فرمایا اللہم لا تخزنی فإنک بی عالم۔ اے اللہ مجھے لوگوں میں بدنام نہیں کرنا، آپ تو مجھے جانتے ہیں میں کیسا ہوں، میں تو 2 نمبر آدمی ہوں، میری حرکتیں آپ کے علم میں ہیں، لیکن اے اللہ لوگوں کو تو کچھ پتہ نہیں، ابو کو پتہ نہیں، امی کو پتہ نہیں، استاد کو پتہ نہیں، بزرگوں کو پتہ نہیں، مقتدیوں کو پتہ نہیں، ساتھیوں کو پتہ نہیں۔ اللہ آپ کو تو سب پتہ ہے، آپ مجھے رسوا نہیں کرنا۔ کیوں؟ فَإِنَّكَ بِي عَالِمٌ، آپ کو تو میرے بارے میں سب پتہ ہے، آپ تو مجھے جانتے ہیں۔ اور وَلَا تُعَذِّبْنِي فَإِنَّكَ عَلَيَّ قَادِرٌ، اے اللہ مجھے سزا مت دینا، آپ کو تو پوری قدرت ہے مجھ پر، آپ کو تو آپ مجھے جانتے ہیں اور آپ کو پوری قدرت ہے، لہٰذا مجھے سزا مت دینا۔ تو یہ اللہ کا جو علم ہے اس کا استحضار بہت زیادہ ضروری ہے، اس کی برکت سے انسان کا رخ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بھی اللہ تو جانتے ہیں، تو آدمی حرام قدم نہیں اٹھاتا، حرام نظر نہیں اٹھاتا، حرام ہاتھ نہیں اٹھاتا، حرام چل نہیں سکتا۔ کیوں؟ اللہ جانتے ہیں، اللہ کا علم ہے۔ اس وجہ سے یہ والی بات ابھی آپ کے میرے علم میں تو آ گئی، اور ہم پہلے بھی جانتے تھے، اور آج اس کا مذاکرہ ہوا کہ اللہ ہمیں جانتے ہیں، لیکن یہ اجاگر کیسے ہوگی؟ اب آپ کہیں گے بھئی یہ والی بات آ تو گئی، لیکن ہر وقت ہمارے سامنے یہ بات رہے کہ اللہ کو سب کچھ پتہ ہے۔ اس کے لیے کہتے ہیں اللہ کی بڑائی کو بیان کریں اور اللہ کی بڑائی کو سوچیں، اللہ کی قدرتوں کا ذکر کریں، اور اکیلے میں بیٹھ کر کے اللہ کی عظمت، کلمہ طیبہ، تیسرا کلمہ، دوسرا کلمہ، پہلا کلمہ، چوتھا کلمہ، یہ اکیلے میں بیٹھ کر کے ذرا سکون کے ساتھ اس کو پڑھیں۔ اس کی برکت سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کو اللہ کا استحضار ملتا ہے کہ اللہ میرے سامنے ہے اور اللہ میری ہر چیز سے واقف ہے، آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں، دل کے اندر کے خیالات کو بھی جانتے ہیں۔ اس وقت میں کہاں پر ہوں؟ قرآن پاک کی ایک عجیب آیت آپ کو سناؤں،
18واں پارہ سورہ نور اور 18ویں پارے کی آخری آیت، سورہ نور کی آخری آیت سورہ فرقان سے، سورہ فرقان 18ویں پارے میں اخیر میں ہے، اس سے پچھلی آیت اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں، عجیب آیت ہے، کیا؟ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، ہوش کے کانوں سے سن لو، صرف اور صرف آسمان اور زمین کی ساری ملکیت وہ صرف اللہ کی ہے، کسی کی نہیں ہے۔ قد یعلم ما انتم علیہ، اللہ اکبر، یقینی بات ہے، پکی بات ہے، اس وقت تم جس بھی حال میں ہو اللہ کو تمہاری حال کا پتہ ہے، اس وقت تمہاری کیفیت خوشی کی ہے اللہ کو پتہ ہے، اس وقت تمہاری کیفیت غم کی ہے اللہ کو پتہ ہے، اس وقت تم بے قراری میں ہو، یہ تمہیں سکون نہیں دے رہا اللہ کو پتہ ہے، اس وقت تم بہت زبردست سکون میں ہو اللہ، اس وقت تم کسی قسم کے کوئی بھی حال میں ہو اللہ کو تمہارے حال کا پتہ ہے۔ اسی طرح سورہ محمد 26واں پارہ اس کے دوسرے رکوع کے آخر میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، تمہارا چلنا پھرنا، الٹنا پلٹنا، تمہارے کروٹ لینا، تمہارا آنا جانا، تمہاری نقل و حرکت وہ اللہ کے علم میں ہے۔ وَمَثْوَاكُمْ، جہاں تم نے سر رکھ کے سو گئے، جہاں تم بیٹھ گئے، جو تمہارا ٹھکانہ ہے، تمہارا الٹنے پلٹنے کی جگہ کو بھی اللہ جانتے ہیں اور تمہارے ٹھکانے کو بھی اللہ جانتے ہیں، یعنی تمہاری سکون کی جگہ سے بھی اللہ واقف اور تمہاری نقل و حرکت کی جگہ سے بھی اللہ واقف۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، آگے وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، انسان باپ کے صلب میں تھا اور منی کا قطرہ تھا، باپ کی پشت میں تھا، اللہ پاک فرماتے میں اس وقت سے تمہیں جان رہا ہوں، اور پھر جب تو ماں کے رحم کے اندر قرار تو نے پکڑا میں اس وقت بھی تمہیں جانتا ہوں، اور جب تو دنیا کے اندر آیا میں پھر بھی تجھے جانتا ہوں، اور تیری پوری ہسٹری، تیری پوری تاریخ وہ بھی میرے سامنے ہے، اور کہاں تو مرے گا وہ بھی مجھے پتہ ہے، اور تیری لاش کہاں دفن ہوگی وہ بھی مجھے پتہ ہے، پھر قیامت کے دن تو کیسے اٹھے گا وہ بھی پتہ ہے مجھے۔ اتنا بڑا علم ہے کائنات میں کوئی؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں بھئی دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اور دنیا کہتی ہے کہ جی ہم نے تو بہت کچھ کر لیا، لیکن ہمارے رب کا علم، یہ والی بات جو ابھی میں نے کہی کہ اللہ جل جلالہ ہر آدمی کی پیدائش سے پہلے اس کا ذرہ ذرہ کہاں ہے، کس کے علم میں ہے؟ اللہ کے علم میں، اور جب یہ نطفہ بن کر کے باپ کے صلب میں آیا اس وقت اس کو کون جانتا ہے، اور پھر جب یہ شفٹ ہوا ماں کے رحم میں تو ماں کے رحم کے اندر اس کو کون جانتا ہے، پھر جب یہ بننا شروع ہوا اور یہ ایک انسان بنا، اور جب یہ دنیا میں آیا تو وہ پورے اندر کو کون جانتا تھا؟ اللہ جانتے تھے، پھر جب یہ آ گیا پھر بھی اللہ اس کو جانتے ہیں۔ اب یہ بندہ آج پیدا ہوا ہے، اس کی پیدائش کا 1 گھنٹہ ہوا ہے، لیکن اللہ کے علم میں ہے اس کو ہم زندگی دیں گے 120 سال کی، اور یہ جناب امریکہ، لندن، کینیڈا، چائنا، ملیشیا، کہاں سفر کرے گا اور کس ملک میں جا کر کے کیا چیزیں کھائے گا، ابھی ہوا نہیں ہے، ابھی تو 1 گھنٹے کا بچہ ہے یہ، لیکن 120 سال کی عمر اس کو ملے گی اور یہ یہاں جائے گا۔ ابھی 1 گھنٹہ اور 120 سال، یہ پوری ہسٹری کس کو معلوم ہے؟ بھئی پچھلی بات مجھے پتہ ہے، یہ پچھلی تاریخ مجھے پتہ ہے، لیکن آگے کی تاریخ کا پتہ ہونا کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارے رب کا دعویٰ ہے کہ میں پیچھے کو بھی جانتا ہوں، اس وقت کو بھی جانتا ہوں اور آئندہ کو بھی جانتا ہوں۔ تو جس ذات کا علم وہ ایسا کامل ہو وہ صرف کس کی ذات ہے؟ اس لیے دل دماغ سے ادھر ادھر کے جہاں جو چیزیں اٹیک کرتی ہیں، یہ مختلف اداروں میں، مختلف جگہوں میں خدا کے بارے میں بہت الٹی سیدھی باتیں لوگ کرتے ہیں،
اور مختلف قسم کی چیزیں مختلف چینلوں میں پتہ نہیں کیا کیا بکواسات ہیں، اور اللہ کے علم کا نقص ہونا ثابت کرتے ہیں۔ کوئی آئے، کوئی مائی کا لال بتائے کہ ایسا کامل علم والا کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے، صرف اللہ کی ذات ہے جو کسی چیز کے وجود سے پہلے اس کو جانتی ہے، وہ چیز موجود ہو گئی اس کو جانتی ہے، وہ پورے 120 سال کا یہ بوڑھا بنے گا اور کہاں کہاں جائے گا اس کی ساری چیز اللہ کو معلوم ہے، کہاں دفن ہوگا اللہ کو معلوم ہے، کیسے یہ اٹھے گا اللہ کو معلوم ہے۔ صرف ایک زید کے بارے میں نہیں بلکہ کروڑوں اربوں لوگوں کے بارے میں ہمارے رب کا علم کامل ہے۔ صرف لوگوں کے بارے میں بھی نہیں، جانوروں کو بھی جانتا ہے، اور صرف جانوروں کو بھی نہیں، ساری دنیا کے ایک ایک ذرے ذرے کو جانتا ہے۔ ہم تو صرف اس کو جانتے ہیں، لیکن وہ صرف اس عالم کا پالنہار نہیں ہے بلکہ الحمدللہ رب ہاں وہ تو جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اور علماء لکھتے ہیں کہ یہ دنیا تو ایک جہان ہے، ہزاروں جہان ہے، جس کے پالنے والے صرف کون ہیں؟ تو اتنے بڑے اللہ، اسی کو اللہ کہتے ہیں، اسی کو ہم مانتے ہیں، اسی کو ہم سر رکھتے ہیں، اسی کے نام پہ ہم دیتے ہیں، اسی کو ہم سب کچھ تسلیم کرتے ہیں، اور یہی ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی پر ہم آج کا سبق ختم کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان باتوں کا ہمیں یقین نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔